السلام علیکم سامعین گرامی اور ویورز، کیا حال ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو سننے والا اور سنانے والا دونوں ہی ہم خوش قسمت ہیں۔ اس کی تائید بھی ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے، مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 اور سبق نمبر 1 جو ہے نا وہ شروع کرنے والے ہیں۔ حروف تہجی پر یہ مشتمل ہے، الف سے لے کر یا تک۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ اپنا سبق شروع کریں، مناسب یہ ہے کہ تلاوت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ جی تو ہم اپنا تختی نمبر 1 اور سبق نمبر 1 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان حروفوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے مخارج بھی جو ہے نا وہ سکھاؤں گا۔ مخارج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور مطلب کہ یہ حروف جب ادا ہوتے ہیں تو منہ کے کس حصے سے یہ نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو ایک حرف بھی کئی دفعہ جو ہے نا منہ سے ادا ہو رہا ہے، کئی مرتبہ دو حرف ایک منہ کے ایک ہی حصے سے ادا ہو رہے ہیں، اور کئی مرتبہ تین حروف جو ہے نا منہ کے ایک حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو سننے والا ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا بہتر یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اکیلا میں سمجھا دوں ساتھ ساتھ پڑھنے کے۔ تو سب سے پہلے الف ہے۔ الف حالت مدہ، یعنی جب یہ مد کی حالت میں، یعنی کھینچنے کی حالت میں، اور کھینچنے کی حالت میں یہ اس وقت بنے گا جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل جائے، کسی بھی حرف کے ساتھ مل جائے، چاہے اپنے ہی جو ہے نا ہمزاد حرف کے ساتھ مل جائے، شین کے ساتھ مل جائے، یہ جتنے بھی حروف تہجی کسی کے ساتھ مل جائے، بالفرض ہم اس کو با کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یہ الف کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کی 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، دوسرا یہ الف سے ماقبل یعنی الف سے پہلے حرف پر جو ہے نا زبر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت یہ حرف مدہ بنے گا، جیسے کہ ہم اس کو با کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے با الف زبر با۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں با، الف با کے ساتھ ملا ہے، اس الف کو نہیں کھینچیں گے بلکہ اس الف کی وجہ سے با کو کھینچیں گے۔ تو با کو جب کھینچیں گے تو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں با، تو اس با کی صورت میں یہ آواز کہاں سے ادا ہو رہی ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کے منہ کے خالی حصے سے، یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتی ہے۔ آگے یہ با ہے، اس کو ہم مستقل پڑھیں گے۔ یہ ہونٹ کے اندرونی حصے سے، ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہونٹ کا بیرونی باہر والا حصہ ہوتا ہے اور ایک ہونٹ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے جو تر اور گیلا حصہ کہلاتا ہے۔
تو با دونوں ہونٹ جب مل جائیں گے اور اندرونی حصے ملیں گے، یعنی گیلے حصے، تر والے حصے جب آپس میں ملیں گے تو اس وقت یہ با ادا ہوگی۔ تو اس کو پڑھیں گے با با۔ اور اسی طرح اگلا جو ہے حرف وہ تا ہے، اور یہ تا جب زبان کی نوک اوپر کے دو دان کی جڑ، یعنی جہاں سے یہ دو دان اگتے ہیں، زبان کی نوک یا زبان کا سرا جب اوپر کے دو دانتوں کے جڑ والے حصے کو لگے گا تو اس وقت یہ تا ادا ہوگی۔ اور اسی طرح اگلا حرف سا ہے، اور اس سا کو ایک تو نرم لہجے میں ادا کرنا ہے، سختی نہیں، اس میں آواز میں سختی نہ ہو۔ دوسرا، اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک، زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کا سرا جب یہ آپس میں ٹچ ہوں گے تو اس وقت سا ادا ہوگا، جیسے سا سا۔ اور اسی طرح آگے ہے جیم۔ جیم بھی آپ کے درمیان زبان کا ایک شروع والا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیان والا اور ایک آخری۔ تو زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے درمیان سے لگے، یہ جو اوپر کا جو تالو والا حصہ ہے اس کے درمیان سے لگے، زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے لگے تو اس وقت یہ حرف ادا ہوگا، جیسے جیم جیم۔ اگلا حرف ہا ہے، اور یہ ادا ہوگا گلے سے۔ گلے کی بھی نوٹ کر لیں، اس کے بھی تین حصے ہیں، گلے کا شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، گلے کا درمیان، اور گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ یہ منہ کی طرف اور سینے کی طرف اس لیے کہا گیا تاکہ ذرا واضح ہو جائے، نشاندہی ہو جائے کہ ہا کہاں سے ادا ہوگا۔ یہ ہا ادا ہوگا آپ کے گلے کا درمیان سے یہ ہا ادا ہوگی، جیسے ہا، جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ادا ہوگا جیسے ہا۔ اور اسی طرح اگلا حرف خو ہے۔ اچھا، آپ نے تجویدی قاعدے میں کوئی ایسے حروف دیکھے ہوں گے جن کے کلر جو ہے وہ گرین ہوتے ہیں، سبز ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پر پڑھا جائے، یعنی ان کو موٹا پڑھا جائے۔ یہ ٹوٹل 8 حروف بنتے ہیں، خ، رو، صاد، غاد، طا، غا، غین اور قاف۔ یہ ہر صورت جو ہے نا ان کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خا، تو میں خا کا بتا رہا تھا کہ یہ گلے کے شروع والے حصے سے جو یعنی منہ کی طرف ہے، یہ وہاں سے ادا ہوگا، جیسے خو خو۔ اگلا حرف دال ہے، تو دال بھی تا کی طرح جب زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کی جڑ، جہاں سے دانت اگرے ہوتے ہیں، جڑ والا حصہ زبان کی نوک اوپر کے جڑ والے حصے کو لگے تو اس وقت یہ دال ادا ہوگی، جیسے دال۔ اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے بنسبت الف با تا سا، ان کو بھی ویسے لمبا کیا جاتا ہے، اور ان کو لمبا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے برابر با تا سا 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور یہ جو دال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا 3 سیکنڈ کے برابر، مثلا دال، اس طرح۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ دال۔ اگلا حرف زال ہے، تو زال جو ہے اس کا بھی سا کی طرح ایک تو اسے نرم آواز میں پڑھیں گے، دوسرا یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کی نوک، زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کا سرا، جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو یہ زال ادا ہوگا، جیسے زال زال۔ اگلا حرف رو ہے،
اب را کا بھی جو ہے نا گرین ہے، تو اس کو ایک تو پر پڑھنا ہے یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور دوسرا اس کا مخرج کیا ہے، اس کی نکلنے کی جگہ، تو اس کے نکلنے کی جگہ ہے آپ کے جو زبان ہے اس کا ایک دایاں کنارہ ہے اور ایک بایاں کنارہ ہے، تو زبان کی نوک سے لے کے کنارے کے آخر تک کا حصہ، زبان کی نوک سے لے کے کنارے کے آخر تک کا حصہ جب یہ اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، مسوڑے جو ہوتے ہیں یہ دانت جہاں سے یہ گوشت جہاں پہ یہ دانت فٹ ہوتا ہے، گوشت ارد گرد ہوتا ہے، اندر کی طرف سے بھی گوشت ہوتا ہے اور باہر کی طرف، ان کو مسوڑے کہتے ہیں۔ تو یہ زبان کی نوک سے لے کے زبان کنارے کے آخر تک کا حصہ، یہ حصہ جب آپ کے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس وقت اندر کی طرف سے اندر کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس وقت رو ادا ہوگا، جیسے رو رو۔ اگلا حرف زا ہے جی، زا میں ایک تو اس کو سخت آواز میں پڑھنا ہے، اور دوسرا اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ آپ کے جب دونوں دانت مل جائیں تو اس صورت میں اس کی آواز ادا ہوگی، اور اس کو سختی سے بھی پڑھیں گے، جیسے زا زا۔ بنسبت اوپر ہم نے وہ پڑھا تھا اس سے پیچھے ذال جو پڑھا تھا اس کی آواز نرم ہوگی، مثلا ذال، اور اس کی آواز ذرا سخت ہوگی تاکہ فرق واضح ہو جائے، زا زا۔ خیر فرق تو اس صورت میں ابھی واضح ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ذال پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر میں لام کی بھی آواز آ رہی ہے اور اس کو زا، لیکن جب اس کے اوپر حرکت آ جائے گی، مثلا زیر زبر پیش، تو اس صورت میں پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا ہے۔ اس صورت میں جب آپ نے فرق یہی کرنا ہے کہ جب آپ سختی سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے زا پڑھا ہے، اور اگر آپ نرمی سے پڑھیں گے تو اس وقت سننے والے کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ذال پڑھا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں ذال زبر ذا، تو ہم نے نرم آواز میں پڑھا ذا، اور اسی طرح زا کے اوپر بھی زبر ہے یہ جو سختی والا ہے، اور اس کو ہم نے پڑھا زا زبر زا۔ اب دونوں کی آوازیں ذا اور زا، اور فرق کیسے معلوم ہوگا کہ زا کو ذرا سختی سے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اگلا حرف سین ہے، اس کا بھی یہی مخرج ہے، مثلا آپ کے جب دونوں دانت مل جائیں تو اس وقت یہ حرف ادا ہوگا، اور اس کی بھی آواز مثل سیٹی یعنی سیٹی کی طرح آواز آئے گی، سین سین، جیسے ہم سیٹی کی آواز جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، اس کی بھی آواز سیٹی کے مثل ہی آئے گی، سین۔ اگلا حرف شین ہے، انشاءاللہ